بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، بریکنگ نیوز کہ سید فیض الحسن شاہ صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہیں وہ ایم پی اے چودھری ارشد جو کہ سہ عالمگیر سے تھے، وہ بھی گزشتہ دنوں گرفتار ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی سید فیض الحسن شاہ صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے، ایم این اے سید فیض الحسن شاہ صاحب اور ایم پی اے چودھری ارشد صاحب نے کچھ دیر پہلے ہی جو ہے گجرانوالہ میں ڈی سی کالونی میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے آفس میں بیٹھ کے ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس کی ہے۔ میں آپ کو اس ضمن میں تھوڑا سا پیچھے لے چلوں تو آپ کو بتاؤں کہ 26 نومبر کو سید فیض الحسن شاہ صاحب اور ان کے دو ساتھیوں کو لاہور جاتے ہوئے چناب پل سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ باقی جو ان کے دو ساتھی تھے وہ تو سامنے آ گئے تھے اور ان کی ضمانت ہو گئی تھی، لیکن سید فیض الحسن شاہ صاحب جو ہیں وہ 26 نومبر سے روح پوش تھے، غائب تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آج اچانک جو ہے گجرانوالہ ڈی سی کالونی میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے آفس میں ان کو وہاں پہ لایا گیا اور آ کے جو ہے ان سے پریس کانفرنس انہوں نے کی اور انہوں نے باضابطہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا، سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کیا، اور ان دونوں رہنماؤں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ ہم فی الحال کوئی پارٹی جوائن نہیں کر رہے۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ آئندہ کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے آئندہ الیکشن لڑا تو میں ذات حیثیت میں الیکشن لڑوں گا۔ اور ان سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ آپ کے مد مقابل کون تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے مد مقابل 2018 کے الیکشن میں چودھری جعفر اقبال اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے بڑے رہنما چودھری قمر زمان قائدہ صاحب جو میرے سیاسی حریف تھے، میں نے ان دونوں کو شکست دی اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے ایم این اے منتخب ہوا۔ آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ایم این اے سید فیض الحسن شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ایم پی اے چودھری ارشد سہ عالمگیر نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا باتیں کی، اس ویڈیو میں آپ کو پوری پریس کانفرنس ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور اس پہ مزید بات جو ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے ولاگ میں کریں گے۔ آپ یہ پوری پریس کانفرنس دیکھیے کہ کیا باتیں ہوئیں سید فیض الحسن شاہ صاحب سے اور کیا باتیں ہوئیں ایم پی اے چودھری ارشد صاحب سے، دیکھیے گا۔ میں کسی پارٹی کو جوائن کر رہا ہوں، نہ ہی میں اس سابقہ پارٹی کا حصہ رہا ہوں پاکستان پائندہ۔ سر اس کی بس تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا کہ آپ سیاست تو چھوڑ رہے ہیں، مطلب یہ ذرا آپ وضاحت کر کے بتا دیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان سے بھی لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں ہم کو۔ میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے آپ کا کوسچن ویلڈ نہیں بنتا۔ آئی ایم سوری ٹو سے اف وی کین انڈرسٹینڈ دا اردو، کہ میں نے کہا کہ جب میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں اور نہ میں آئندہ کسی پارٹی میں جا رہا ہوں، اس وقت جانے کا اعلان کر رہا ہوں، تو جب میں جانے کا اعلان نہیں کر رہا تو اٹ مینز کہ میں سابقہ پارٹی کو چھوڑ کے ہی سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ آزاد الیکشن بھی نہیں لڑیں گے، سیاست ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید فیض الحسن شاہ، ایم این اے N70 سابقہ جو ہمارا گجرات کا حلقہ ہے وہاں سے۔ تو پہلے میں یہی چاہوں گا کہ جو 9 مئی سے پاکستان میں حالات ہمارے وہ صورتحال ساری سامنے آئی ہے، وہ بڑا پریشانی کا عالم تھا، بڑی افراتفری کا وقت تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سمجھا، میں نے یہ سمجھا کہ یہ بڑا کرٹیکل ہے ہمارے پاکستانی سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے۔ ایسا کبھی پہلے ہوا نہیں، یعنی ہر طرف ہر جگہ پہ افراتفری کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، مایوسی کا عالم ہے۔ تو میں دل برداشتہ جیسے نہیں ہو جاتا انسان، میں تو ذاتی طور پر دل برداشتہ ہوا۔ میں نے سمجھا کہ یار ایسی سیاست کو چھوڑو، جب امن نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، یا سوسائٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم نے سیاست کر کے کیا کرنی ہے۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، خان صاحب کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور کچھ دن آرام کے پولیٹکس سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں گے۔ بس یہی سوچا ہے، اتنا سے میرا۔ ابھی آپ نے پی ٹی
ٹی آئی اور عمران خان سے لا تعلقی کا آپ اعلان لا کر رہے ہیں، تعلقی ذرا کا۔ تھوڑا وضاحت کریں۔ جی جی، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح بھی یہ 9 مئی کا ثانیہ یہ واقعہ ہے، یہ سارا لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر آتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر آتا ہے یا کسی اور کے اوپر آتا ہے، یا ہمارے لیے برڈن ہے، ہمارے لیے برڈن ہے جس نے بھی کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستانی فوج ہماری ہے، پاکستان بھی زندہ باد کے نعرے ہمیشہ سے ہم لگاتے رہے ہیں، پاکستانی فوج کے نعرے بھی ہم ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں، چونکہ فوج بھی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے۔ میں تو پاکستانی فوج کے خلاف کو پاکستانی بولے گا، یہ کبھی سوچ میں بھی نہیں آیا، میری سمجھ یہ بالا تر چیزیں ہیں۔ شاہ صاحب 2 باتیں بتا دیجیے گا، آپ کے مد مقابل امیدوار ادھر کون تھا، آپ نے کس کو ہرایا تھا، اور سر دوسرا وہاں آئندہ آپ کا سیاسی جو ہے وہ قمر کسی پارٹی زمان قاہرہ جو ہے نا پیپلز پارٹی سے، ان تو کو ہرایا تھا آپ نے؟ اس کو رہا تھا، وہ دوسرا نون سے ہے چودھری جعفر اقبال ہے، وہ یہ مین ہمارا مرکزی جو ہے نا وہ پیپل پارٹی کا یہ قاہرہ ہی ہے، اور نون لیگ کے جعفر اقبال سے، نون لیگ کا جعفر اقبال ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے جیتا ہے، تو آئندہ کسی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں یا آزاد؟ سر نہیں، میں آزاد اگر لڑا تو میں آزاد حیثیت سے لڑوں گا، اگر الیکشن لڑے پھر لڑے تو اگر لڑا تو پھر آزاد سے لڑوں گا، کسی جماعت میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ چودھری ارشد صاحب، آپ بھی ذرا اپنا نام اور حلقہ بتا دیجیے گا، کہاں سے آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، اور ابھی 9 مئی کے واقعے کو جیسے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری محمد ارشد، حلقہ میرا پی کی چوتھی گجرات بنتا ہے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے یہ بات شروع کریں گے، جیسا کہ پورے پاکستان میں ایک عجیب سا سما رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ دن تھا پاکستان کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، اور ساری عوام اس حوالے سے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پہ ان کی سوچ ہے، لیکن ہم نے 9 مئی سے لے کے اب تک جو انالیسز کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اگر ایسے واقعات پاکستان کے اندر رونما ہوں تو میرا خیال ہے، جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا، کہ اس کا سب سے پہلا برڈن جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں پہ ہی آتا ہے۔ اور جب یہ 6-7 ماہ سوچنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، میری بیسیکلی میڈیکل پوزیشن جو ہے وہ بھی اس وقت کروشل ہے، میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، تو پیرالائز ہو گیا تھا، اس حوالے سے بھی ایک پرابلم ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے، اور جیسے سیاسی میدان جو ہے وہ ایک عجیب سا منظر پیش کر رہا ہے، کوئی سمت پراپر نظر نہیں آتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے آج تک۔ اس حوالے سے جب میں لوگوں کی خدمت بھی نہیں کر سکتا، آج تک ہم نے کوشش کی ہے کہ میرٹ پہ چلیں، میرٹ پہ لوگوں کو چلیں، میرٹ پہ ہی لوگوں کے کام کریں۔ تو میرٹ پہ ہی سیاست کرنی ہے، تو جب میرٹ سامنے نظر نہیں آتا، تو اس حوالے سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے میں ساتھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ مجھے نہیں اس کا پتہ کہ کون اس کا ایکچول ذمہ دار ہے، لیکن جو کوئی بھی ذمہ دار ہے، جو کوئی بھی ذمہ دار ہے، اسے واقعی قرار، واقعی سزا ملنی چاہیے۔ یہ میں یہ ضرور ایڈ کروں گا۔ اور ساتھ میں ذاتی حیثیت سے، کیونکہ میرا میڈیکل ایشو بہت کروشل ہے، میں لوگوں کی جس طرح خدمت کرتا آیا ہوں اور جس طرح میرے خاندان کا وتیرہ رہا ہے، میں اس طرح اس وقت اس قابل نہیں ہوں، لہٰذا میں وقتی طور پہ سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ اور جب سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں تو آپ کا اگلا کوسچن آئے گا کہ کس پارٹی میں جا رہا ہوں یا کس پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں۔ صاف طرح میں پی پی چوتھی سے امیدوار تھا، پی پی چوتھی سے ایم پی اے تھا، تو پاکستان تحریک انصاف سے ایم پی اے تھا۔ جب سیاست